آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں ایک ساتھ اترے تو حوا علیہ السلام کو نبی کیسا؟ نہیں، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجا، صرف مرد میں نبی بھیجا. اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو رسول اور نبی بنایا، عورت کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے مرد ہی کو. جی. اس لیے بہت سارے آج دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والی عورتیں دوسرے شہروں میں جاتی تبلیغ کرنے کے لیے. یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے. ٹھیک ہے آپ گھر میں کریں، محلے سماج میں کریں، جو آپ کا دائرہ ہے. اسلام نے تو گھر سے قدم باہر نکالنے سے منع کیا. تبلیغ کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی، انبیاء میں سے. پھر جب دنیا سے انبیاء چلے گئے تو یہی ذمہ داری کن کی ہے؟ یہی ذمہ داری علماء کی. علماء میں وہ جو مرد علماء ہیں ان کی ذمہ داری. اس لیے عورتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر سفر کرے دوسرے جگہوں تک. عالم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مرد ہیں تو. لیکن عورتوں کو، خواتین کو نہیں جانا چاہیے. یہ شریعت کے خلاف ہے. عورت وقرن فی بیوتکن، عورت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں ہی میں سکونت اختیار کرو، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. ہاں محلے سماج میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. عورتوں کو بالکل بنانا چاہیے. ہاں ہم بالکل اپنی جگہ پہ اپنے ادارے میں رہ کر کبھی کبھار اگر اتفاقی طور پر اگر کوئی ایک عالمہ کسی دوسری جگہ جا رہی ہے، اسپیشلی طور پہ جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے پاس معلومات زیادہ ہے، کسی علاقے میں ضرورت ان کی اور عورتوں کے درمیان ہی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جتھا باندھ کے، گروہ باندھ کے اور جماعت کی شکل میں جو ہے 15-20 عورتیں 30 عورتیں جا رہی ہیں، دوسری جگہ جا رہی ہیں. یہ شکل جو ہے، اور بلکہ بعض اس طرح سے بھی خواتین پیدا ہو گئی جو داعیات بنتی ہیں خواتین میں سے، وہ جو ہے شہروں میں جاتی ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. یہ بھی شریعت کے خلاف. بعض لڑکیوں میں بعض داعیات مشہور معروف ہیں، وہ جو ہے جہاں بہت سارے شہروں میں جا رہی ہیں، ان کا جو ہے ٹینٹ وینٹ لگتا ہے اور پھر ان کی ویڈیو بنتی ہے اور ان کا جو ہے ان کا پروگرام چلتا ہے. یہ شرعاً غلط ہے. عورت اپنے دائرے میں، اپنے سماج میں دعوت کا کام کرے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عالمہ اور فقیہہ تھی. کہیں جو ہے وہ باہر جا کر تبلیغ نہیں کرنے جاتی تھی. عورتیں آتی تھی دین پوچھنے کے لیے، گھر میں آتی تھی، اور مردوں میں سے اگر کوئی آتا تو پردے کے پیچھے سے جواب دیتی تھی. تو اپنے گھر سے نکل کے گاؤں محلے میں نہیں جاتی، جبکہ اس وقت مزید ضرورت تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہا کرتی تھی، گھر میں رہا کرتی تھی. آپ کے گھر میں وحی کا نزول تک ہوا ہے، تو بیوی کو سب سے دوسروں سے کافی زیادہ معلومات ہوگی. تو ایک بیوی اگر عورت کے لیے گھر سے نکل کر تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا تو سیدہ عائشہ سب سے پہلے گھر سے نکلتی، کیونکہ دین کی تبلیغ اور دین پھیلانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ ایک امانت بھی ہے کہ آپ کے پاس جو دین ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچائے. اللہ کا واجبی حکم ہے یہ کہ آپ جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو واجبی طور پر دوسروں تک پہنچائیں. لیکن وہ گھر سے نکل دوسرے شہروں میں جا کے تبلیغ نہیں کر رہی تھی. پنجاب سے کوئی سوال؟ دہلی تک جاتی ہے. تو خواتین کی جماعت، پنجاب سے دہلی تک آتی. یہ غلط ہے، شرعاً غلط ہے. محرم کا مسئلہ نہیں ہے، محرم کا مسئلہ نہیں. طریقہ دین پھیلانے کی جو ذمہ داری ہے، جو شریعت نے جن کے کندھے پر ذمہ داری ڈالی ہے وہی کریں گے. اللہ چاہتا تو عورتوں میں بھی دے سکتا تھا نا. کیا عورتوں میں عالمہ نہیں گزری ہیں؟ عورتوں میں جو ہے دین کا فہم رکھنے والی نہیں گزری؟ بہت ساری عالمات گزری ہیں، ایک سے ایک ایمان والی، علم رکھنے والی عورتیں گزری. لیکن اتنے ہزاروں انبیاء میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے پیغمبر نہیں بنایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت دعوت کا کام نہ کرے. اپنے دائرے میں، گھر میں کرے، بچوں میں کرے، محلے سماج میں کرے، قرب و جوار میں کرے، عورتوں میں کرے. کوئی مشکل نہیں، بالکل صحیح ہے. علم اگر عورت کسی خاتون کے پاس شرعی علم ہے تو وہ علم بھی دوسروں کو دے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو، عورتوں خواتین کو جمع کر کے کسی گھر میں جمع کر لے، وہاں پر تبلیغ کرے. کوئی حرج کی بات نہیں. الحمدللہ بالکل. یہ مسافر کی طرح یہ جو ہے جانا یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں جانا چاہیے.